majority of 10-5. Within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار. فل کورٹ نے بل کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ سمیت 10 ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا. 5 نے مخالفت کی. جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے اختلاف کیا. ایکٹ کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا. ماضی سے اطلاق 8-7 کے تناسب سے مسترد کیا گیا. اکثریتی فیصلے میں 184(3) کے استعمال کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا قیام. 9-6 کی اکثریت سے درست قرار. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ملکی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر آئینی ماہرین کا رد عمل. علی ظفر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا ہے. اشتر الصاف بولے ایکٹ کی منظوری سے اپیل کا حق نہ ہونے کا اعتراض ختم ہو گیا. جہانگیر جدون نے کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جلد بازی میں بنایا گیا. اس میں سکم تھا. اپیل کے حق پر یہ نہیں بتایا گیا تھا کس تاریخ سے اطلاق ہوگا. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں فیصلہ تکنیکی ہے. تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی. نواز شریف نے وطن واپسی کا سفر شروع کر دیا. لندن سے سعودی عرب روانہ. قیام کے دوران سعودی حکام اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں متوقع. عمرہ کی ادائیگی کے بعد دبئی جائیں گے. 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں پاکستان روانہ ہوں گے. 150 مسافروں کی گنجائش والی خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا. سارے تجربے فیل ہو گئے. تجربہ ایک ہی کامیاب رہا، وہ ہے نواز شریف. پاکستان کا نجات دہندہ واپس آ رہا ہے. اب ملک کی ترقی یقینی. مریم نواز کی پارٹی عہدیداروں سے گفتگو. کہتی ہیں مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، حل نواز شریف بتائیں گے. نوجوانوں کو روزگار دینے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے. نواز شریف قوم کے اچھے دن پھر دکھائے گا. ملکی سیاست میں میل ملاقاتوں کا سیزن. شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر تبادلہ خیال. مشاورت اور اشتراکی عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ. دونوں رہنماؤں کا بحرانوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق. مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کا 5واں روز. حماس کمانڈوز کے تل ابیب اور اشکلون پر راکٹ حملے. غیر روایتی میزائل حملے میں بڑے پیمانے پر تباہی. متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگ گئی. غیر قانونی بستی اشدود میں فوجی تنصیبات پر خودکش ڈرون حملہ کیا گیا. بن گوریان ہوائی اڈے پر بھی راکٹ داغے. اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 ہو چکی. خانہ کعبہ میں قبلہ اول کی آزادی کی دعائیں. اے اللہ مسجد اقصی کو اسرائیلی تسلط سے آزاد فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے متحد فرما. امام کعبہ کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا. مقتدیوں کے آنسو بھی رواں ہو گئے. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال. عرب لیگ کا اہم اجلاس آج ہوگا. OIC کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب. ترکی کی جنگ بندی کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش. صدر طیب ایردوان نے سفارتی کوششیں تیز کر دی. چیچن صدر نے مشرق وسطی میں امن فوج بھیجنے کی پیشکش کر دی. کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر. خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹر رمیز راجہ
اور عاقب جاوید کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں ایک مدت کے بعد پاکستان کی طرف سے ایسی بہترین بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ عاقب جاوید بولے بلے بازوں سے زیادہ بالرز کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ہائی کورٹ کے جسٹس سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین نیب بنانے کی منظوری، ای سی سی اور نجکاری کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق، پی آئی اے کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری اور بریگیڈیئر شاہد عامر افسر کو غیر ملکی ایوارڈ سے نوازے جانے کی بھی منظوری۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ ملازمین کے فیوچر کے لیے میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہوگا جی کہ حکومت کا ایک بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور یہ جس دن پہلے دن میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ایکویوکل ایشورنس دے دیں کہ کسی ملازم کو بھی ہم بے روزگار نہیں کر رہے۔ پی آئی اے سمیت خسارے والے اداروں کی نجکاری جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ پی آئی اے 750 ارب کے خسارے میں ہے۔ نگران وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، فواد حسن فواد نے کہا قومی ایئر لائن کی کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا جن افغانیوں کے پاس کوئی دستاویزات نہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پردے جرم عائد کرنے کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کمیشن کے سامنے پیش۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استدعا۔ رکن الیکشن کمیشن نثار دورانی نے کہا پروڈکشن آرڈر ہم نکال لیتے ہیں۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی بولے ہم چارج فریم کر دیں گے، شو کاز نوٹس کا جواب آپ جمع کرائیں۔ سائفر کیس میں پردے جرم عائد کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی یہ ٹیم بنا ہوا ہے۔ حافظ نعیم برس پڑے، بولے پورے کراچی کو محروم کر کے ایک لاٹلے کو حق دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس تماشے میں شریک نہیں، جرم کر رہا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے 3 مختلف مقامات سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بلاول بھٹو اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ پر شب خون سب سے پہلے انہوں نے خود مارا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کی اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت۔ پاکستانی کرنسی نے سپیڈ پکڑ لی، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ سستا، 279 روپے 51 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ کمی، 279 روپے میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی، سرمایہ کاروں نے 52 ارب روپے منافع کمایا، 100 انڈیکس میں 334 پوائنٹس کا اضافہ۔ خبردار ہوشیار، ریلیف کے لیے ترسے عوام کی جیب پر ایک اور کاری ضرب کی تیاری۔ گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع پیٹرولیم کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 129%، کمرشل صارفین کے لیے 136%، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 71% اور جنرل انڈسٹری کے لیے 117% اضافے کی تجویز۔ نئے گیس ٹیرف کی منظوری ای سی سی اور وفاقی کابینہ دے گی اور اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، وزارت توانائی نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی۔ تحقیقات کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا۔ لیسکو نے بجلی بلوں کے اقساط پر پابندی عائد کر دی، بقایا جات والے تمام کنیکشن منقطع کرنے کا حکم۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے مطابق لیسکو میں ریکوری کی شرح 80% ہے، ریکوری کو ہر صورت 100% تک لایا جائے گا۔ اور خیرپور مرز میں 250 سال قدیمی قلعہ کوٹ ڈی جی آج بھی عہد رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ میر سہراب خان تالپور نے دفاعی لحاظ سے قلعہ تعمیر کرایا۔ چونے کا پتھر اور جودھ پور کی سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ کاریگر راجستھان اور جے پور سے بلوائے گئے۔ تاریخی قلعہ حکومتی عدم توجہی سے اپنا حسن کھو رہا ہے۔